انا زادی از قلم نور الہدا پارٹ نمبر 4۔ لے لینے چاہیے تھے اس کے والٹ سے پیسے، بلا وجہ واپس کیا، خالی کر دینا چاہیے تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کی دوست کا فون آیا تھا جس نے اچانک ہی منگنی کی خبر اسے سنائی تھی۔ اس کو گفٹ اور ڈریس چاہیے تھا۔ رفت بیگم نے اسے صاف صاف شادی کا ڈریس پہننے کا مشورہ دے چکی تھی، جبکہ جاوید صاحب نے آج صبح ہی رضوان کے ساتھ چلے گئے تھے آباد صاحب کی قبر پر۔ دوسرا شہر تھا، شام تک واپسی ممکن نہیں تھی اور اسے شام میں ہی جانا تھا۔ افسوس کرتی وہ الماری میں سے کوئی ڈریس نکالنے لگی تو اندر رکھے لفافے پر اس کی نظر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے کھول کر دیکھا تو اندر رکھے ہزار ہزار کے کئی نوٹ دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک آئی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ مارکیٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ رفت بیگم نے اسے ٹوکا۔ شاپنگ۔ ایک لفظی جواب دیکھ کر اس نے مکمل ناراضگی دکھائی تھی۔ پیسے کہاں سے آئے؟ ماں تھی، فوراً طنزیہ سوال کیا تھا۔ ریحان نے دیے ہیں۔ اسے عجیب تو لگا تھا لیکن جتانے کے لیے بتانا ضروری تھا۔ اس لڑکے کا بھی دماغ خراب ہے، کیا ضرورت ہے اس فضول خرچی کو پیسے دینے کی؟ وہ غصے سے بولی تھیں جبکہ ارمینا منہ بنا کر گھر سے نکل گئی تھی۔ میں فضول خرچ ہوں؟ خود تو دیے نہیں پیسے، اور جب میرے شوہر نے دیے ہیں تو اعتراض ہو رہا ہے۔ وہ مسلسل غصے سے بڑبڑا رہی تھی، اس پر دھیان دیے بنا کہ وہ ریحان کو اپنا شوہر کہہ چکی تھی۔ وہ رامین کو ساتھ لے جانے والی تھی لیکن غصے کی وجہ سے اکیلی ہی نکل آئی تھی۔ جہانگیر صاحب کے کیبن میں اس وقت مکمل خاموشی تھی۔ جہانگیر صاحب ہاتھ میں پکڑی فائل پڑھ رہے تھے۔ سامنے کرسی پر ریحان بیٹھا تھا جبکہ اس کے پیچھے اشفاق کھڑا تھا۔ کیبن کا دروازہ کھول کر آزاد اندر آیا تو اندر کا گرم ماحول دیکھ کر ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو اشفاق؟ جہانگیر صاحب کی کرخت آواز پر اشفاق کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ کبھی نہیں پکڑا جائے گا، لیکن ریحان نے اگلے دن ہی اس کا پول کھول دیا تھا۔ سر میں تمہارے ماتھے کا پسینہ لہجے میں لچک اور ڈر صاف بتا رہا ہے کہ یہ تم نے کیا ہے۔ کھڑے ہوتے انہوں نے غصے سے فائل اس پر پھینکی۔ میرا نمک کھا کر مجھ سے غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ وہ غصے سے آگے آتا اس کا گریبان پکڑ چکے تھے۔ معاف کر دیں سر۔ اشفاق گڑگڑایا تو آزاد نے ریحان کی طرف دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ وہ اٹھ کر جہانگیر صاحب کے پاس آیا۔ ڈیڈ، وہ سوری بول رہا ہے، پلیز آپ ہائپر نہ ہو۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ بولا تو جہانگیر صاحب نے ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ سوری بولنے سے میرا جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہو جائے گی؟ جہانگیر صاحب نے اشفاق کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو آزاد نے پھر سے مداخلت کی۔ ڈیڈ، وہ انسان ہے، غلطی ہو گئی اس سے۔ آزاد، تم ان معاملات کو نہیں سمجھتے، اس لیے ان کے بیچ میں مت پڑو۔ اسے نقصان کی بھرپائی کرنا ہوگی ورنہ جیل میں سڑے گا یہ۔ انہوں نے غصے سے کہا تو آزاد کی ضدی طبیعت نے جوش مارا تھا۔ سب سمجھتا ہوں ڈیڈ، چھوٹا بچہ نہیں۔ آپ کیا کریں گے بھرپائی کا؟ جب بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکے، معاف کر دیں اسے، شاید آپ کے بیٹے کی موت آسان ہو جائے۔ جہانگیر صاحب کی گرفت اشفاق کے گریبان پر ڈھیلی ہوئی تھی۔ ریحان فوراً اٹھ کر جہانگیر صاحب کے پاس آیا تھا۔ سر، انہیں کرسی پر بیٹھا کر اس نے ایک نظر آزاد پر ڈالی تھی جو اب شرمندہ ہو رہا تھا۔ سوری ڈیڈ، ان کے قدموں میں بیٹھ کر شرمندگی سے بولا۔ اگر اپنی ساری دولت اور جان دینے کے بعد مجھے میرے بیٹے کی زندگی مل جاتی ہے تو میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ ریحان اشفاق کو باہر جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ جہانگیر صاحب کی بات پر آزاد کو افسوس نے آن گھیرا تھا۔ موت کی بات کرنا آسان ہے لیکن یہ الفاظ کسی کو زندہ درگور کرنے کے مترادف بن جاتے ہیں۔ ریحان اسے مزید شرمندہ کرتا باہر چلا گیا تھا، ان باپ بیٹے کو اکیلا چھوڑ کر۔ ڈیڈ، آزاد نے انہیں پکارا، بہت کوشش کر رہا ہوں اپنے بیٹے کو بچانے کی لیکن ڈیڈ، جہانگیر صاحب کا رونا اسے تڑپا گیا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، ایک جھوٹی تسلی جو روز روز خود کو دیتا تھا۔ وہ جانتا تھا ہر گزرتا دن اسے موت کے قریب لے جا رہا تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کرتا تھا۔ آج غصے میں وہ بول گیا تھا جس کا اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ جہانگیر صاحب اس کی تسلی سے بہل نہیں سکتے تھے لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کو سینے سے لگائے محسوس کرتے وہ اللہ سے اس کی زندگی مانگ رہے تھے۔ اپنے ریحان بھائی کا نمبر بھیجو مجھے بھی۔ وہ تھک چکی تھی، شاپنگ کے بعد وہ پارلر آ گئی تھی۔ اب ریڈی ہو کر اسے جانے کی فکر ہوئی تھی۔ ریحان اور اس کی کار کا خیال آتے ہی اس نے چچی کے نمبر پر فون کیا تھا۔ رامین سے نمبر مانگ کر وہ فون کاٹ کر انتظار کرنے لگی۔ میسج ملتے ہی اس نے فوراً نمبر ڈائل کیا تھا۔ فون ریسیو ہوتے ہی وہ بول پڑی تھی،
مجھے ارسلہ کی منگنی میں جانا ہے، لوکیشن بھیج رہی ہوں، مجھے وہاں سے پک کر لو۔ آرڈر دے کر اس نے فون بند کر دیا۔ اب پرسکون ہو کر اسے لوکیشن بھیج رہی تھی۔ ریحان فون ہاتھ میں پکڑے نفری میں سر ہلا رہا تھا۔ جہانگیر صاحب کے سیکرٹری کو بتا کر آفس سے نکل آیا۔ اس کی بھیجی لوکیشن پر پہنچ کر اس نے ارمینا کو میسج کیا تھا، یہ میری ہر بات خاموشی سے مان لیتا ہے۔ میسج دیکھتے ہی وہ بڑبڑائی تھی اور پارلر سے باہر آ گئی۔ اسے کار کے اندر بیٹھا دیکھ کر وہ چڑی تھی۔ دروازہ تو کھول دو، میرے ہاتھ میں سامان ہے۔ ریحان نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو ایک کلچ اور شاپنگ بیگ دیکھ کر باہر نکلی، دروازہ کھول دیا۔ وہ ترا کر اندر بیٹھی تھی۔ بیبی پنک فراک پہنے وہ بلا شبہ پیاری لگ رہی تھی، لیکن ریحان نے اس پر دوبارہ نظر نہیں ڈالی تھی۔ یہ بات سارے رستے امینا نے نوٹ کی تھی۔ یہاں سے دائیں۔ اسے راستہ سمجھاتی وہ بار بار اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم سچ میں گونگے ہو؟ ارمینا نے فکر مند ہوتے پوچھا، مگر جواب نہ دار۔ فون رنگ ہونے پر ریحان نے فون پک کیا تھا۔ کچھ دیر دوسری طرف کی بات سنتا رہا اور پھر فون کاٹ دیا۔ سچ میں گونگا ہے۔ ارمینا کو شدید صدمہ پہنچا تھا، لیکن اسے اتنی اچھی جاب کیسے مل گئی؟ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ریحان، جو اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے بولنے والا تھا، ارادہ بدلتا مسکرا دیا۔ ارمینا ابھی تک ریحان کی ذات میں الجھی ہوئی تھی۔ پرکھنا مت، پرکھنے میں کوئی اپنا نہیں رہتا، کسی بھی آئینے میں دیر تک چہرہ نہیں رہتا۔ بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا۔ جہاں دریا سمندر سے ملا، دریا نہیں رہتا۔ محبت میں تو خوشبو ہے، ہمیشہ ساتھ چلتی ہے۔ کوئی انسان تنہائی میں بھی تنہا نہیں رہتا۔ میں فون کر دوں گی، مجھے لینے آ جانا۔ کھڑکی میں جھک کر اس نے ریحان کی جانب دیکھا اور پھر اندر بڑھ گئی۔ ریحان نے پچھلی سیٹ پر رکھے شاپنگ بیگ کو دیکھا۔ یقیناً اس میں ارمینا کے کپڑے تھے، کیونکہ گفٹ تو وہ اس میں سے نکال چکی تھی۔ اس نے کار سٹارٹ کر لی۔ فون رنگ ہونے پر اس نے فون اٹھایا۔ جی، میری بات ہوئی تھی ریاض صاحب سے، میں نے ایک اور سیٹ کا کہا تھا۔ ہاں جی سر، بے شک اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ میں کچھ دنوں میں ساری فارمیلٹیز پوری کرتا ہوں آ کر۔ فون بند کر کے اس نے گہری سانس لی تھی۔ ارمینا یار، بھائی کو نہیں لائی تم؟ اس کی دوست نے پوچھا تو ارمینا کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ اس کے جھنجھوڑنے پر ارمینا نے اسے ہلکی سی گھوری سے نوازا۔ اسے کام تھا کچھ تو مجھے چھوڑ کر چلا گیا، بے نیازی سے کہتی وہ اپنے لیے کھانا نکالنے لگی۔ تم جانتی ہو تمہیں ایک سمجھدار لائف پارٹنر ملا ہے، سب کی قسمت ایسی نہیں ہوتی۔ اب تم وہیں دیکھ لو، اتنے نخرے ہیں اس کے منگیتر کے، ہر چیز اپنی پسند کی رکھوائی ہے۔ غصہ تو ناک پہ رہتا ہے۔ میرے سامنے ایک ہی مرتبہ وہ بنا لحاظ کیے ارسلہ کو ڈانٹ چکا ہے۔ انم نے اسے رازداری سے بتایا تو ارمینا نے بے ساختہ سامنے سٹیج کی طرف دیکھا، جہاں ارسلہ کے ساتھ کھڑا اس کا منگیتر جتنا خوبرو تھا اتنا ہی مزاج کا الٹ تھا۔ تو وہ کیوں کری ہے منگنی؟ ارمینا نے پوچھا۔ تمہاری طرح کانشیس ہے، لڑکا شکل و صورت کا اچھا ہو مگر… انم اور بھی کچھ بول رہی تھی، مگر وہ وہاں کھڑی ریحان اور سامنے کھڑے لڑکے کا موازنہ کر رہی تھی۔ ارسلہ کی آنکھوں کی نمی اور اس لڑکے کا ڈانٹنا اس نے بھی دیکھا تھا۔ اس کے بعد وہ نارمل نہیں رہ سکی۔ ریحان کو میسج کر کے آنے کا کہہ دیا۔ تم خوش ہو ارسلہ؟ وہ اسے خدا حافظ بولنے آئی تھی، لیکن جانے کیوں یہ سوال کر بیٹھی۔ ارسلہ نے اس کے سوال پر مسکرانے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ذیشان کا رویہ اس نے بھی نوٹ کیا تھا۔ تھوڑے سے غصے والے ہیں لیکن دل کے اچھے ہیں، ارسلہ نے جیسے اسے یقین دلانا چاہا تھا۔ ارمینا اس کے گلے لگ گئی تھی۔ الفاظ اس کے پاس بھی نہیں تھے۔ جو دل میں چاہ رہا تھا وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ریحان کا میسج آیا تو مسکرا کر اسے الگ ہوتی سٹیج سے اتر گئی۔ وہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ ریحان نے اس کی غائب دماغی نوٹ کی تھی، مگر کچھ بولنے سے گریز کیا تھا۔ آج اس کا ارادہ اتفاق سے ہٹ کر خود جا کر ملنے کا تھا۔ کتنی ہی دفعہ وہ کپڑے بدل چکا تھا مگر مطمئن ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک بلیک شرٹ اور بلیک پینٹ پہن کر مطمئن ہو گیا۔ باہر کا موسم سرد تھا، لیکن وہ اس وقت اتنا پرجوش تھا کہ سب کچھ بھلا چکا تھا۔ سٹی کی دھن بجاتا وہ مسکراتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جہانگیر صاحب اسے اتنا خوش دیکھ کر حیران ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ اس کی دائمی خوشی کی دعا بھی کی تھی، لیکن وقت شاید قبولیت کا نہ تھا۔ آزاد اسی پارک میں آیا تھا جہاں وہ اسے ہمیشہ دکھائی دیتی تھی۔ نظریں اس کی متلاشی تھی، تبھی وہ اسے نظر آ گئی۔ کالی شلوار قمیض اور گلے میں کالا ہی دوپٹہ لیے وہ زمین پر کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ چہرے پر پریشانی تھی، آنکھوں میں آنسو جھلکنے کو بےتاب۔ آزاد کا ہاتھ بے ساختہ اپنی جیب پر کیا تھا جس میں اسی کی پائل تھی۔ وہ آگے بڑھا اور وہ لڑکی واپس مڑ گئی۔ وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔
وہ لڑکی ایک گھر کے سامنے رکی۔ باہر لگی سنہری تختی پر ایک نام کو نندا تھا۔ وہ لڑکی اس نام پر ہاتھ پھیر رہی تھی، پھر آنسو صاف کرتی اندر چلی گئی۔ پیچھے کھڑے آزاد پر آج ایک پہاڑ ٹوٹا تھا۔ وہ الٹے قدم لیتا وہاں سے بھاگا تھا۔ صبح صبح پورے گھر کی بجلی بند ہو گئی تھی۔ ارمینا گھر والوں کی آواز سن کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ باہر کے حالات دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی تھیں۔ شمشیر پانی کی بالٹی بھر کر کچن میں لے جا رہا تھا۔ رامین بو بسورے صحن کے جھاڑو لگا رہی تھی۔ رفت بیگم کچن میں سے ہی آوازیں لگا رہی تھیں، جبکہ رضوان اور اس کے چھوٹے چچا مین سوئچ چیک کر رہے تھے۔ ارمینا ادھر آ۔ رفت بیگم کی نظر اس پر پڑی تو وہ رامین کو بلانے والی تھی تو اسے ہی پکڑ لیا۔ وہ منہ کے نقشے بگاڑتی ان کے پاس آئی۔ یہ ناشتہ لے جا کر اپنی چچی اور ریحان کو دو، کمرے میں ہیں دونوں۔ ریحان کا نام سن کر وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ آفس نہیں گیا ابھی تک؟ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا ارمینا؟ شوہر ہے تمہارا، عزت سے بات کیا کرو۔ وہ الٹا اسے ہی سمجھانے لگی تھی تو ارمینا نے جانے میں ہی عافیت جانی۔ بیٹا وہ تھوڑی ضدی ہے، تمہارے ابو بتاتے تھے نا، پیار محبت سے مان جاتی ہے۔ شمیم بیگم کی آواز سن کر اس نے دروازے کے پاس رک کر اندر جھانکا۔ ریحان ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ زبردستی کے رشتوں میں محبت کہاں ہوتی ہے امی، خاص کر وہاں جہاں ناپسندیدگی بھی ہو۔ ریحان بولا تو ارمینا کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ تم پہل تو کرو، دیکھنا پسندیدگی محبت میں بدل جائے گی۔ شمیم بیگم نے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھا۔ امی کچھ وقت تو مجھے بھی دیں، میں کیسے سب اتنی جلدی قبول کر سکتا ہوں؟ ریحان کے بولنے پر وہ آنکھیں بڑی کیے مڑی تھی۔ یہ گونگا نہیں ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ مجھے لگتا ہے ڈرامہ کر رہا ہے میرے ساتھ، کیسے مظلوم بن کر چچی سے باتیں کر رہا ہے۔ چڑچڑے پن سے کہتی وہ باتیں سننے کے لیے جیسے ہی مڑی تھی، باہر آتے ریحان سے ٹکرائی۔ ٹرے وہ سنبھال چکی تھی۔ تم دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ بدتمیزی سے بولی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کی نظر خود کو تکتی شمیم بیگم پر پڑی تو اس نے چہرے پر معصومیت سے سجا لی۔ سوری مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ اس کے اتنے تمیز سے بولنے پر شمشیر کے ہاتھ سے بالٹی چھوٹ کر فرش پر گری، جبکہ رامین تو بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ ناشتہ کر لیں۔ ٹرے سامنے کرتی وہ بولی تو شمشیر اس بار بالٹی گرا دینا ہی بہتر سمجھا، جبکہ صحن پر پانی گرتا دیکھ کر رامین غصے سے چلائی تھی۔ نہ سہ سکا جب مسافرتوں کے عذاب سارے، تو گر گئے کوچ میری آنکھوں سے خواب سارے۔ بیاض دل پر غزل کی صورت رقم کیے ہیں، تیرے کرم بھی تیرے ستم بھی حساب سارے۔ بہار آئی ہے تم بھی آؤ ادھر سے گزرو، کہ دیکھنا چاہتے ہو تم گلاب سارے۔ یہ سانحہ ہے کہ وازوں سے الجھ پڑے ہم، یہ واقعہ ہے کہ پی رہے تھے شراب سارے۔ ولاوا ہم گناہ گاروں نے ضد نہیں کی، سمیٹ کر لے گیا ہے نا ثواب سارے۔ فراز کس نے میرے مقدر میں لکھ دیے ہیں، بس ایک دریا کی دوستی میں سراب سارے۔ کمرے میں اندھیرا کیے وہ ریوالونگ چیئر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ کمرے میں گونجتی چیئر کی آواز دروازہ کھلنے پر رکی تھی۔ آزاد یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ جہانگیر صاحب نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ آپ کیوں گئے تھے وہاں ڈیڈ؟ اس نے سپاٹ انداز میں سوال کیا۔ جہانگیر صاحب نے گہری سانس لی۔ تمہاری آنکھوں کی چمک، تمہارے چہرے کی مسکان واپس لانے کے لیے۔ ان کے جواب پر وہ ہنسا تھا۔ سب کتابی باتیں ہیں ڈیڈ، بہلاوے ہیں۔ آپ نے وہاں جا کر میرے ضمیر کا بوجھ بڑھا دیا ہے۔ میں نے کبھی موت کا نہیں سوچا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری زندگی کی ضمانت نہیں تھی، لیکن پچھلے 20 گھنٹوں میں نے دعا کی ہے ڈیڈ، مرنے کی، جلد مرنے کی۔ کاش کہ… اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ جہانگیر صاحب کے تھپڑ نے اس کے الفاظ روک دیے۔ پہلے تمہاری ماں کو مرنے کی جلدی تھی، ہر وقت اپنی موت کا ذکر کرتی رہتی تھی، اور اب تم بھی۔ بہت آسان ہے نا مرنا، بولو۔ وہ غصے سے بول رہے تھے جب آزاد ان کے گلے لگ گیا۔ جینا بھی آسان نہیں ڈیڈ، میری اس دن کی ایک غلطی۔ آزاد دوبارہ اس بات کو زبان پر مت لانا۔ ان کے لہجے تنبیہ تھے۔ شاور لے کر فریش ہو جاؤ، آفس جانا ہے تمہیں میرے ساتھ۔ جہانگیر صاحب نہیں چاہتے تھے کہ وہ کبھی بھی پورا سچ جانے۔ آزاد ان کی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہ فریش ہونے چلا گیا تھا، جبکہ جہانگیر صاحب کے چہرے کے تاثرات فوراً بدل گئے تھے۔ اس نے کہا وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ نہیں، یہ تو نہیں کہا اس نے۔ اس نے کہا، اس نے تو وقت کا کہا تھا۔ اپنی ہی تصحیح کرتی وہ اب غور سے اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اتنی پیاری تو ہوں میں، ایسے کیسے وہ مجھ میں انٹرسٹ پیدا نہیں کر پایا؟ نیا سوال پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے میک اپ کا سامان نکالا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہوگا، دل میں خوشی ہوگی، اتنی پیاری لڑکی آسانی سے مل گئی۔
ہلکے سے تفاخر سے بولتی وہ لائٹ میک اپ کرنے لگی۔ لیکن اتنے دن سے وہ مجھے اگنور کر رہا ہے، مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، اور صبح تو ناشتے کے بنا ہی چلا گیا، جبکہ میں نے کتنے اچھے سے بات کی تھی۔ مسلسل سوچتی وہ ساتھ میں میک اپ کر رہی تھی۔ دروازہ 3 بار کھٹکھٹایا گیا تو وہ مڑی۔ ریحان نے اندر داخل ہونے بنا اس پر نظر ڈالے اپنا بستر زمین پر لگایا۔ ہاتھ میں لائنز پکڑے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس کا کام رہتا تھا۔ وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سنو، ارمینا نے بلاخر اسے پکارا تھا۔ ریحان کے اس کی جانب دیکھنے پر ارمینا نے غور کیا کہ اس کی آنکھوں میں ارمینا کے لیے کوئی ستائش نہیں ابھ رہی تھی۔ اسے برا لگا تھا اور وہ آہستگی سے چلتی اس کے پاس آئی تھی۔ میرا لائنر دونوں سائڈ سے برابر ہے؟ آنکھیں بند کر کے اس نے پوچھا۔ فون بیل کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ ریحان فون اٹھا کر بستر سے نکل کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ شدید غصے سے ارمینا نے دروازے کی سمت دیکھا۔ غصہ نکالنے کے لیے اس کے دماغ نے ریحان کے لیپ ٹاپ کا سگنل دیا۔ اس نے آگے ہو کر دیکھا تو اس کی فائل کھلی تھی۔ فائل کو وہ مکمل ڈیلیٹ کر کے وہ سکون سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ اب تو بولو گے نا، لیکن بھول ہے تمہاری کہ ارمینا تمہارے غصے کو برداشت کرے گی۔ دل ہی دل میں خوش ہوتی وہ آنکھیں موند کر لیٹ گئی۔ میک اپ اتارنے کی زحمت تک نہ کی تھی۔ کچھ دیر بعد ریحان کمرے میں داخل ہوا تو ارمینا کو بستر میں لیٹا دیکھ کر اپنی جگہ پر آ گیا۔ صرف ایک نظر ہی ریحان نے ارمینا پر ڈالی تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ دیکھنے کے بعد ارمینا منتظر ہی رہی وہ کچھ بولے اور وہ اسے جھگڑا کرے۔ ریحان کی خاموشی ارمینا کے تجسس کو بڑھا رہی تھی۔ وہ کچھ اور پلان کرتی سو گئی۔ ریحان اپنی فائل کو ہڈن فولڈر سے نکال رہا تھا۔ اس کی عادت تھی ہمیشہ کاپی تیار کر کے رکھتا تھا۔ اب وہ سکون سے اپنا کام کر رہا تھا۔ پھوپھو، اب میں چلتا ہوں، لیکن کھانا مجھے آپ کے ہاتھ کا کھانا ہے۔ افراہیم کا اچانک صبح ان کے گھر آ جانا ارمینا کو عجیب لگا تھا۔ وہ جلدی اٹھ گئی تھی۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ ریحان 10 بجے جاتا تھا اور تب تک وہ شمیم بیگم کے پاس ہوتا تھا۔ اس کا موڈ تو خراب ہوا تھا افراہیم کو دیکھ کر، مگر ساتھ ہی ریحان کو جیلس کروانے کا خیال اس کے دل میں آیا تھا، جس پر اس نے فوراً عمل کیا تھا۔ ناشتے کی بنانے جا رہے ہو؟ ریحان کو سنانے کے لیے اس نے جان بوجھ کر کمرے کے باہر کھڑے ہو کر پوچھا تھا۔ افراہیم مسکراتا ہوا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ تم کون سا مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا کر دینے والی ہو؟ افراہیم کے طنز پر ارمینا کا دل کیا کہ اسے منہ توڑ کر جواب دے، مگر پھر ریحان کے قدموں کی چاپ سن کر مسکرائی تھی۔ بنا تو سکتی ہوں اگر تم رک کر کچھ انتظار کر لو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ریحان ان کے پاس سے گزرتا چلا گیا تھا۔ ارمینا نے دانت پیس لیے تھے۔ ویسے قابل قبول صورت ہے، مگر تم سے میچ نہیں کرتا اس کا۔ افراہیم ہنسا تو ریحان کو جلانے کی خاطر وہ ہنسی تھی، مگر ریحان رکا نہ تھا اور گھر سے نکل گیا تھا۔ تو کزن جی، رات کا کھانا آپ کی طرف، افراہیم شوخ لہجے میں کہتا وہاں سے چلا گیا۔ ارمینا کا دماغ اس وقت ریحان میں اٹکا تھا، اس لیے وہ افراہیم کا لہجہ محسوس نہیں کر سکی تھی۔ واضح، یہ بال کس کا ہے؟ وہ سونے کے لیے لیٹنے ہی لگی تھی جب اجیا لڑائی کے موڈ میں اس کے جانب آئی تھی۔ یار، اتنا لمبا بال ہے تو تمہارا ہی ہوگا، میرا تو ہونے سے رہا۔ وہ بہت تھکا ہوا تھا، سونا چاہتا تھا، اس لیے جواب دے کر پھر سے لیٹنے لگا۔ یہ آپ کی شرٹ سے ملا ہے مجھے۔ اس کے انداز کسی بھی قسم کے رائے دینے کو تیار نہ تھا۔ یار، تمہاری سوتن بہت پریشان کرتی ہے مجھے۔ صبح اسی سے ملنے گیا تھا، اسی کا ہوگا، جھنجھلا کر کہتا وہ چادر سر تان کر لیٹ گیا۔ جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو وہ چادر چہرے سے ہٹایا، مگر اپنے بالکل سامنے اجیا کو دیکھ کر وہ ڈرا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ سخت چڑھا تھا۔ وہ پہلی بیوی ہے یا دوسری؟ سپاٹ انداز میں اس نے پوچھا تو واسع کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ وہ تو پہلی ہے اور دوسری تم ہو۔ واسع کا ارادہ اب اسے تنگ کرنے کا تھا، مگر اسے آنسو دیکھ کے وہ فوراً ارادہ ترک کر گیا۔ یار، میری ایک ہی بیوی ہے جو اس وقت شکی مزاج بن کر میری نیند کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ واسع نے اسے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تو اجیا نے اس کے کندھے پر مکہ مارا۔ آپ بہت برے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا تو واسع نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بس کچھ دن، آفس میں کام بہت زیادہ ہے اس لیے وقت نہیں دے پاتا میں، لیکن اس سنڈے میرا سارا وقت تمہارا۔ واسع نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے سکون سے آنکھیں موند لی تھی۔ اب سونے دو یار، واسع نے بے چارگی سے کہا تو اجیا اس سے دور ہوئی۔ اس بال کی تفصیل آپ کو پھر بتانی ہوگی، آپ بچ نہیں سکتے، اجیا نے کہا تو واسع نے فرمانبرداری سے سر ہلایا تھا۔ ارمینا کھانا بنوانے میں مدد کر رہی تھی۔ ججی بار بار اس کی تعریف کر رہی تھی جبکہ افراہیم نے اسے داد دی تھی۔ آئس کریم کھانے چلو گی؟ افراہیم نے پوچھا تو ارمینا نے گھڑی میں وقت دیکھا۔ ریحان کے آنے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔
اس نے हामी بھر دی۔ ابراہیم تو حیران ہوا تھا اس کے قسم توڑنے پر۔ پھر چہرے پر پرسرار مسکراہٹ آئی۔ شمشیر اور رامین بھی ان کے ساتھ تھے۔ ہم دونوں کے ہاتھ دیکھو، ساتھ ساتھ اچھے لگ رہے ہیں نا؟ شمشیر اور رامین آئس کریم کھاتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے جبکہ ابراہیم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ارمینا کے چہرے پر ناک باری آئی تھی۔ اس نے اپنا جھٹکے سے ہاتھ کھینچا تھا۔ اپنی حد میں رہو۔ ابراہیم کا چہرہ بے عزتی سے اس کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں حد میں ہوں ریلی۔ حدیں تو تم بھول رہی ہو۔ شادی شدہ ہو کر ایک لڑکے کو رجھانے کی کوشش کرتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس کی اونچی آواز پر شمشیر اور رامین بھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ شٹ اپ ابراہیم، ارمی نے دھواں ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا۔ سچ برا لگ رہا ہے۔ اپنے کم صورت شوہر سے تنگ آ کر تم صبح سے جو میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہو، کوئی بے وقوف بھی تمہاری ذہنیت اور کردار کو جان جائے گا۔ ابراہیم بول تو گیا تھا مگر جیسے ہی اس نے شمشیر اور رامین کا چہرہ دیکھا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ارمینا سے وہاں سے اٹھ کر بھاگ آئی تھی۔ اپنی زبان سنبھال لیں ابراہیم بھائی، سخت لہجے میں کہہ کر شمشیر ارمینا کے پیچھے گیا تھا۔ رامین فقط اسے گھوری سے نواز رہی تھی۔ ریحان کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا، اسے دیر ہو گئی تھی۔ کھانے کا منع کرتے وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھتا وہ چونکا تھا، اندر سے آنے والی توڑ پھوڑ کی آواز پر۔ صبح تک تو اس کا موڈ ٹھیک تھا، اب اسے کیا ہوا؟ وہ سوچتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تبھی اس کی جانب مڑتی وہ چپل دیکھ کر اس پر جھپٹی تھی۔ وہ تو سمجھ نہیں پایا تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میری زندگی خراب کر دی تم نے۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اسے مار رہی تھی۔ ریحان نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ اسے ہاتھ چھڑواتی وہ پھنکاری تھی۔ ریحان واپس جانے کے لیے پلٹا۔ کیا ہو جاتا اگر جو تم ویسے ہی ہوتے جیسے میرا آئیڈیل تھا؟ وہ مجھے بدکردار کا لیبل تو نہیں لگنے دیتا۔ وہ روتے روتے تکلیف سے بولی تو ریحان رکا تھا۔ اس نے مڑ کر ارمینا کی جانب دیکھا۔ میں تو کزن سمجھ کر اس کے ساتھ گئی تھی لیکن وہ مجھے… اس کا جملہ سنے بنا وہ باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ روتے روتے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ نیچے اترا تو رامین شرمندہ سی اس کے سامنے آئی تھی۔ کس نے کہا ہے؟ اس کی سنجیدگی سے پوچھنے پر رامین نے سر جھکا کر اسے سب بتایا۔ ابراہیم جاوید صاحب کے کمرے میں رفعت بیگم سے معافی مانگ رہا تھا جب وہ وہاں آیا تھا۔ اسے آگے بڑھ کر بنا ابراہیم کو سمجھنے کا موقع دیے اس کو تھپڑ دے مارا تھا۔ عزت کرنا سیکھو اور دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر مت آنا۔ جتنے غصے میں وہ اس وقت تھا سب کے لیے ریحان کا روپ نیا تھا۔ معاف کرنا تائی امی، لیکن میں کسی کو بھی اپنی بیوی کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں دوں گا، وہ سنجیدگی سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ابراہیم گال پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا جبکہ باہر کھڑی رامین منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس رہی تھی۔ وہ واپس کمرے میں داخل ہوا تو ارمینا کی کلائیوں سے خون نکلتا دیکھ کر واپس مڑا تھا۔ کچھ منٹ بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس لے کر اندر آیا تھا۔ وہ خاموشی سے ارمینا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی کلائی پکڑ کر اس نے خون صاف کرنا شروع کیا۔ ارمینا نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اپنے الفاظ اسے برے لگ رہے تھے مگر اندر انا معافی مانگنے سے روک رہی تھی۔ دائیں کلائی کی ڈریسنگ کرنے کے بعد وہ اس کی بائیں کلائی کی چوٹ کو دیکھ رہا تھا جس پر صرف مرہم ہی کافی تھی۔ وہ احتیاط سے مرہم لگا چکا تھا جبکہ ارمینا نے اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ اپنا سارا غصہ تو وہ نکال چکی تھی اس لیے اب سکون سے بیٹھی تھی۔ دفتن اس کی نظر ریحان کی شرٹ پر پڑی جس پر سینے کی جگہ خون لگا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے اپنی چوڑیوں بھرے ہاتھ اس کے سینے پر مارے تھے۔ اگر مجھے چوٹ لگی ہے تو کیا اسے بھی؟ اس نے ریحان کا چہرہ دیکھا جو نارمل تھا۔ اپنے ہاتھ آگے بڑھاتی وہ سینے تک لائی تھی۔ ریحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ اس نے کہا تو ریحان نے اس کا ہاتھ چھوڑتا کھڑا ہوا۔ میں ٹھیک ہوں۔ ریحان کا چپ کا روزہ ٹوٹا تو اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ خون نکل رہا ہے، دیکھنے دو مجھے۔ اسے مزید بلوانے کے لیے وہ اس کے سامنے آئی تو ریحان پیچھے ہوا۔ میں خود دیکھ لوں گا۔ ارمینا کو ریحان کا بخلانا مزہ دے رہا تھا، کچھ اس کے بولنے کی بھی خوشی تھی۔ تم نے بھی میری ڈریسنگ کی ہے، مجھے ادھار رکھنا پسند نہیں، وہ کہہ کر آگے بڑھی تھی۔ جیسے ہی اس نے شرٹ کی جانب ہاتھ بڑھایا ریحان تیزی سے قدم لیتے کمرے سے نکل گیا تھا۔ ریحان کے رد عمل پر وہ ہنستی چلی گئی تھی۔